باپ کے سلب سے رحم مادر میں پیشاب کا مقام ہی تو ہے، اور دوسری بار بدن مادر سے دنیا میں آ رہا ہے، وہ بھی پیشاب کا ہی تو مقام ہے۔ تو دو بار انسان تو تکبر کر رہا ہے، تو غرور کر رہا ہے، وقتی طور پر جو تجھے یہ پاور ملا ہے اس پر تو غرور کر رہا ہے، لیکن تیری حقیقت تو کبھی بدلی نہیں، پہلے کبھی بدلی اب بعد میں نہ بدلنے والی ہے۔ تیری حقیقت جو ہے یہ پانی کی وہ بوند ہے جس سے تیری تخلیق ہوئی ہے نا، تو ایسی حقیقت اور اتنا گھمنڈ، اتنا غرور۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو انسان کو چاہیے کہ میرا میرا کچھ نہیں، یہ سب تیرا تیرا، میرا 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 کچھ نہیں، یہ سب تیرا تیرا ہے نا۔ تو رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا، خلق الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، مجھے جو کچھ ملا پروردگار یہ تیری عطائیں ہیں، تیرے اگر یہ میرے سجدے ہیں یہ سجدے بھی تیری توفیق سے ہیں، میرے سجدے جو ہے، میری عبادات جو ہے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں جو کچھ ہوں، میری عبادات ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہتے ہیں نا مولا میری عبادت، میری بندگی، میرا جینا، میرا مرنا، اے مولا یہ سب تیرے لیے ہے، تیری توفیق سے ہے سب یہ۔ تو بندہ یہ کبھی قرار مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، یہ کبھی نہ کہے کہ میرا میرا، یہ ہمیشہ کہے مولا تیرا تیرا، سب کچھ تیرا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، برابر نا، یہ رب کی توفیق سے ہے سب کچھ۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی کیوں؟ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے نا، سب اللہ کے لیے کیوں، میرے لیے کچھ کیوں نہیں؟ میں تو اتنا بڑا بزنس رکھتا ہوں، میں تو اتنی پوزیشن رکھتا ہوں، اتنا بینک بیلنس ہے میرا، اتنا کاروبار ہے میرا، اتنا سب کچھ ہے میرے پاس، تو میرے لیے ایک تعریف ہے کیوں نہیں؟ بڑی لمبی چوڑی گاڑی، بنگلہ ہے، پراپرٹی، سب کچھ ہے میرے پاس، تو میرے لیے کچھ کیوں نہیں، سب اللہ کے لیے کیوں؟ تو سن رب کائنات اس کا جواب آگے دے رہا ہے، تمام تعریفیں میرے لیے کیوں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں، کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ تو آگے جواب دیتا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے لیے اسی لیے ہے کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ بے شک بے شک، رب العالمین ہوں میں، کوئی ہے دوسرا رب العالمین؟ अरे आमच्या संघात आयशे कोणतरी आहेत ना जो एक खानदानला सांभाळतात, 4-5 लोक असतील खानदानमध्ये, असतील ना 4-5 लोक। हलाल रिस्क कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अरे 5-6 मेंबर है घर में, माँ है, बाप है, बीवी, बच्चे और मैं खुद, 5-6 लोगों का एक छोटा सा खानदान है। लेकिन खुदा की कसम, रिस्क हलाल की बात अगर है तो जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, कोशिशें है, اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کرو تو پھر نو پرابلم، نو پرابلم، پھر جتنا چاہو کماؤ، کماؤ جتنا چاہو، مگر اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسلام حلال کمائی کی بات کرتا ہے، حلال کمائی، آدھی روٹی چاہے ہو لیکن اپنے کسب کی ہو، کسی کا حق مار کر نہیں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بہت سارے بزنس سنبھالتے ہوں گے، اپنے کاروبار سنبھالتے ہوں گے، دھیان رکھنا اسلام کبھی کوانٹیٹی کی بات نہیں کرتا، اسلام 2 روٹی کی بات نہیں کرتا، اسلام آدھی روٹی کی بات کرتا ہے مگر حلال کی ہو، کسی کا حق مار کر نہ ہو، کسی کو دھوکہ دے کر نہ ہو، کسی سے جھوٹ بول کر نہ ہو، چاہے آدھی روٹی کیوں نہ ہو لیکن حق حلال کی ہو۔ چھوٹی سی فیملی ہے، 5-6 لوگوں کی فیملی، لیکن سسٹین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے زیادہ اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہم سب جانتے ہیں نا، 5-6 لوگوں کی فیملی ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے، پرورش کرنی ہے، کتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے، کتنی جدوجہد ہے، کتنی کوششیں ہیں، کتنے ایفرٹس ہیں، لیکن رب کو دیکھو،
اتنی عظیم کائنات، اتنی عظیم کائنات ہے تو کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ایسا کوئی چلنے والا نہیں جس کا رزق کا ذمہ میں نے نہیں اٹھایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ نہیں فرمایا انسان کہ زمین پہ چلنے والے جتنے انسان ہیں ان کا سب کا رزق میں نے ذمہ لیا، انسان کی بات نہیں کی، کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر ایسا کوئی چلنے والا نہیں جس کا رزق کا ذمہ میں نے نہیں لیا ہے۔ اس میں انسان بھی آ گیا، حیوان بھی آ گیا، جانور بھی آ گئے، یہ چرند پرند بھی آ گئے۔ اور تو جانو مسلمانوں، وہ چٹان کے اندر جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے نا، اب ٹنل لگا دیں، یہاں پر ٹنل لگا دیں نا، ریلوے ٹریک کے لیے ٹنل ہوتا ہے تو ڈائنامائٹ لگائے جاتے ہیں، چٹانوں کو توڑا جاتا ہے، پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے۔ تو جب چٹان جب ٹوٹتی ہے، انسان دیکھتا ہے اس کے اندر سے کیڑا آیا باہر، چھوٹا سا کیڑا۔ ارے اس کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ کون سے رزق پہنچاتا ہے؟ پہنچانے والا یک تنہا، اکیلا تنہا۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ایسا کوئی چلنے والا نہیں، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جتنی خلقتیں بنائی ہے، وہ سمندروں میں چلنے والی مچھلیاں ہو یا جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، ان سب کا رزق یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب میری ذمہ داری، سب کو پہنچاؤ۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو ہم پریشان ہیں آج، سٹرگل ہے، کوششیں ہے ضرور، مسلمان اگر ہے تو رزق کے لیے پریشان نہ ہو، کوشش کر، پریشان نہ ہو، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی پر تجھے بھروسہ ہے، اس نبی کا یہ فرمان ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، انسان کا رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے اس کی موت اسے ڈھونڈتی ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو لقم و ماجہ حلقوم مدہ زانار ہے تو مولانا جواز صاحب تو نہیں رہنا ہے، مولانا جواز صاحب تو جو لقم ہوئے تو مولانا آفتاب صاحب تو زانار نہ آئے۔ کھانا بنے گا جواز صاحب کے گھر میں، کھائیں گے مولانا آفتاب صاحب، ہوتا ہے نا؟ تو دیکھو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ایمان والے ہیں، بھروسہ ہے اللہ پر، بھروسہ اس کے رسول پر بھروسہ ہے، تو نبی کا یہ فرمان رب کائنات نے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں جس کا رزق ہم نے اپنے ذمے میں نہ لیا ہو۔ نبی کا یہ فرمان ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، انسان کا رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے انسان کی موت اسے ڈھونڈتی ہے، اور اسی کے لیے ہم پریشان ہیں، اسی کے لیے پریشان ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا تعجب کا مقام ہے، فقہا فرماتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس کا ذمہ رب نے لیا ہے بندہ اس کے لیے پریشان ہے، اور جس کا ذمہ نہیں ہے، جس کی گارنٹی نہیں ہے، اس سے آزاد ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب کروں گا، جس کو چاہوں گا بخشوں گا۔ سب کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں ہے، رزق سب کے لیے ہے، بخشش سب کے لیے نہیں ہے۔ عقل کیا بولتی ہے؟ جستجو کہاں پر زیادہ ہو، جدوجہد کہاں پر زیادہ ہو، محنت کہاں پر زیادہ ہو، ظاہر سی بات ہے جو سب کے لیے نہیں ہے وہاں محنت زیادہ ہونا۔ لیکن آج کا عالمیہ یہ ہے کہ جس کی گارنٹی ہے، جس کا وعدہ ہے رزق سب کو دوں گا، ہم اسی لئے پریشان۔ اور فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہوں گا بخشوں گا، جسے چاہوں گا عذاب کروں گا۔ بخشش سب کے لیے نہیں ہے اور ہم اس کو بھول گئے،
بھول گئے ہیں دنیا میں رہ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ سن، اے انسان حقیقت تو تجھے پتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، تیرے زندگی کی حقیقت سن۔ ارے جب تو پیدا ہوا، کیا ہوا؟ پیدا ہوا، تیری کانوں میں اذان دی گئی، اقامت بھی ہو گئی نا؟ بے شک یس ہوئی کہ نہیں؟ ارے آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تکو کنی تو بولو لاس پاؤ، ذرا جاگو مسلمانوں، جاگو۔ اے انسان جب تو پیدا ہوا، تیرے کانوں میں اذان، تیرے کانوں میں اقامت ہو گئی، اور جیسے روح تیرے جسم سے نکل جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ۔ اس نقطے کو یاد رکھو، اذان، اقامت ہو چکی، نماز پڑھی جانے والی ہے، اس کے بیچ ہی تیری زندگی ہے، اس کے بیچ کا جو وقفہ ہے یہ تیری زندگی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو انتظار نماز ہی کا تو ہوتا ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے یہاں پر، پوچھے فتویٰ ان سے۔ اذان ہو گئی، انتظار نماز ہی کا تو ہوتا ہے۔ اے بندے جب تو پیدا ہوا، اذان تیرے کانوں میں دی گئی، گویا تجھے یہ پیغام دیا گیا ہے، سن، دنیا میں آیا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں مگن نہ ہو جانا، دنیا کے خرافات میں جو ہے اپنے آپ کو مگن نہ کر لینا، اس پیغام کو نہ بھولنا کہ جس رب کی بندگی کا اقرار تو نے کیا ہے، الستو بربکم کا جو تو نے جواب دیا ہے، اس پیغام کے ساتھ جب تو دنیا میں آیا ہے، اس پیغام کو کبھی نہ بھولنا، کیونکہ اذان ہو چکی، انتظار نماز کا ہے، اور یہ درمیانی وقفہ تیری زندگی ہے۔ قربان اس رب کائنات کے جس نے ہمیں اس پیغام کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے نا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت انسان کی بوند پانی کی اور انسان کی زندگی اذان اور نماز کے بیچ کا وقفہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رزق کے لیے پریشان کوشش ضروری ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، دنیا عالم سبب ہے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا فَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو، اسباب پر عمل کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بڑھ کر توشہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ سب سے بڑھ کر پرہیزگاری ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رزق کا وعدہ سب سے ہے، بخشش کا وعدہ سب سے نہیں ہے، تو فکر بخشش کی کرو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اسی لیے ہے کیونکہ وہی مربی ہے پوری کائنات کا۔ ہم سے تو پانچ سنبھلتے نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ جو تعریف کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو ہمیں مانتا نہیں اس کو دیتے ہی نہیں۔ لیکن رب کائنات جو اس کا ہے اس کو کم دیتا ہے، جو اس کا ہے، جو اس کی یاد کرنے والا ہے اس کو کم دیتا ہے، اور جو اس کی یاد نہیں کرتا اس کو زیادہ دیتا ہے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ وہ عجیب نکتہ ہے یہ، فقہا فرماتے ہیں کم اسی لیے دیتا ہے، رب جانتا ہے زیادہ دوں گا تو مجھے بھول جائے گا، زیادہ دوں گا تو بھول جائے گا، تو اسی لیے نہیں، اس کا خاتمہ میری یاد پر ہی ہونا ہے، یہ دنیا سے مجھے یاد کر کے ہی جائے گا، تو جب کم دوں گا تو یاد بھی کرے گا، ہے نا؟ اور جس کی پرواہ نہیں ہے، اتنا دیتا ہے فی الفور، جہاں کھا لے یہی تیرا ٹھکانہ ہے، آگے کچھ نہیں ملنا۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اسی لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ مجھے بتاؤ اس پوری کائنات میں کوئی دوسرا رب العالمین ہے کوئی دوسرا رب العالمین؟ کہیں نہ ملے گا، اسی لیے تو وہ رب العالمین ہے، سسٹینر آف آل ورلڈز۔ 18,000 عالم، کتنے؟ 18,000 ورلڈ۔ یہ دنیا جو ہمیں دکھ رہی ہے نا، یہ سولار سسٹم، ایوریتھنگ از اے سنگل ورلڈ۔ اس طرح کے 18,000 عالم ہیں، کتنے؟ 18,000 ورلڈز۔ ان تمام عالم کا مربی اکیلا، یکتا، تنہا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی لیے کھلاتا پلاتا ہے۔
اب پھر یہ آگے سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک یہ نقطہ بہت بار میں نے ریپیٹ کیا کیونکہ نقطہ ہی ایسا ہے انسان کبھی بھولے نہیں اس بات کو. تو کھلایا پلایا انسان تجھے کھلایا پلایا, کیا تیرا کوئی ایگریمنٹ ہے اللہ کے بارگاہ میں کہ جب تُو نے پیدا کیا تو کھلانا بھی پڑے گا؟ کیوں کھلاتا پلاتا ہے؟ کیوں سسٹینر ہے؟ کیوں کھلاتا پلاتا ہے؟ کیا تیرا کوئی ایگریمنٹ ہے؟ کیا کوئی عہد ہے کہ جب تُو نے بنایا ہے تو کھلانا بھی پڑے گا؟ ایسا ہے کوئی ایگریمنٹ؟ نہیں ہے. مگر کھلاتا پلاتا ہے کیوں؟ اس کا جواب آگے دے رہا ہے. کھلاتا پلاتا ہوں اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اسی لیے کیونکہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, یہ میری رحمت ہے جو کھلاتا پلاتا ہوں, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ میری رحمت ہے جو کھلاتا پلاتا ہوں. تو یہ تجھے کھلاتا پلاتا ہوں وہ تیری اطاعت, تیری فرما برداری, تیری یادیں, تیرے ذکر, تیری عبادات, تیرا اجتہاد اس وجہ سے نہیں. یہ دیتا ہوں سب کچھ کیونکہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. ہے نا؟ اور بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, رب کائنات ارشاد فرماتا ہے رحمتی غلبت غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. وہ جبار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, لیکن وہ رحمان و رحیم بھی ہے. اور فقہا فرماتے دیکھو حدیث بخاری کا رب کائنات نے جو تذکرہ فرمایا تو جس آیت کریمہ کو ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, جس کو چاہوں گا بخشوں گا, جس کو چاہوں گا عذاب کروں گا. تو بخشش کا ذکر بخشش کا ذکر پہلے کیا, عذاب کا ذکر بعد میں کیا. یہ بتاتا ہے رب کائنات کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ کھلاتا پلاتا ہے, یاد کرو تو بھی کھلاتا ہے, یاد نہ کرو تو بھی کھلاتا ہے, اطاعت کرنے والوں کو بھی کھلاتا ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو بھی کھلاتا ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. تو ایسا قریب رب ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ رب کی بے نیازی سے ڈرو. اللہ الصمد پڑھتے نا, اللہ بے نیاز ہے, اس کی بے نیازی سے ڈرو. اگر پورے عالم کو جہنم میں جھونک دے تو اس کی کبریائی میں کیا فرق پڑے گا؟ بولو کچھ فرق پڑے گا؟ اس کی کبریائی میں کچھ کمی آئے گی؟ سنو حدیث پاک, اللہ کے نبی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ خلق خلقا وقال هؤلاء للجنہ ولا ابالی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا, وقال ارشاد فرمایا هؤلاء للجنہ ولا ابالی, یہ جنتی لوگ ہیں, یہ جنت میں جائیں گے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ثم خلق خلقا, پھر ایک مخلوق کو بنایا, وقال هؤلاء للنار ولا ابالی, پھر کچھ لوگوں کو بنایا, کچھ مخلوق کو تخلیق کیا, ارشاد فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کوئی جنت میں جائے رب کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جہنم میں چلا جائے رب کی کبریائی میں فرق نہیں پڑتا. فرق مجھے پڑے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, فرق مجھے پڑتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. رب کی کبریائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے, ہے نا. دنیا میں آئے ہیں کریم رب ہمارا, اور دیکھو اس کا کرم کتنا ہم پر ہے, کتنا لطف ہم پر ہے, اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. سنو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اس کا کرم ہی ہے, یہ اس کی عنایات ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. اب مخلوقات تو بہت ہے نا, یہ کتا بھی رب کائنات کی مخلوق ہے, یہ خنزیر بھی رب کائنات کی مخلوق ہے, یہ چوپائے, یہ وحشی جانور, یہ بھی رب کی مخلوقات ہے. لیکن اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے, ورنہ چاہے تو دوسرا بھی اور کچھ بن سکتے تھے. لیکن یہ محض اس کی عنایات ہے, اس کا لطف ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد اس کا ہم پر مزید یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اپنی یاد کرنے والا بنایا, ہے نا. ورنہ دنیا میں بہت سارے ہیں جو رب کائنات وحدہ لا شریک کو کہ منکر انکاری,
تو ہمیں رب کائنات ان میں سے بنا سکتا تھا، لیکن اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے اس نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا جو اس کا نام لیوا ہے، جو اس کی یاد کرنے والا ہے نا۔ یہ اس کا دوسرا مزید احسان ہم پر ہوتا ہے کہ ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کی امتیں ہے کہ نہیں؟ تو رب کا ہم پر مزید یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب العالمین مجھے بتاؤ پوری کائنات میں کوئی ہے دوسرا رحمت للعالمین؟ دوسرا رحمت للعالمین مصطفیٰ پیارے کے علاوہ کوئی نہیں ملے۔ تو رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے۔ یہ نسبت ہے جو ہمیں نکھارتی ہے، یہ نسبت ہے جو ہمیں سوارتی ہے۔ اور ہماری تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بڑا المیہ ہے کہ آج ہم قرآن کو بھول گئے ہیں، قرآن کے مضامین کو ہمیں پڑھا نہیں، قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ سنو، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ارے پیارے کی امت، ارے نبی کی امت ہے تو، امت محمدیہ ہے، میں نے تجھے تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے۔ خیر امت کا ہمیں ٹائٹل ملا ہے، کون سا ٹائٹل ہے؟ خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے تجھے بہترین امت بنایا ہے۔ تم سے پہلے بہت ساری امتیں ہو گزری ہیں، لیکن ان تمام امتوں میں ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم میں بہت بڑے نمازی ہیں، حاجی غازی ہیں؟ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کریں، جتنے سابقہ امتوں کے ہلاکت جو ہوئی نا، سابقہ نبیوں کی جو امتیں ہلاک ہوئی، کوئی ناپ تول کام کر رہا ہے، کوئی لواطت کر رہا ہے، کوئی کون سا گناہ کر رہا ہے، تو سابقہ امتیں جن انفرادی گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، آج اس امت میں وہ سارے گناہ موجود ہیں، سارے گناہ جو سابقہ انفرادی امتوں میں جو گناہ تھے، وہ سارے گناہ اس امت میں آج موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے اس امت کو خیر امت سے نعیات کیا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے، اس امت کو نسبت ہے اس سے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم الدرجات۔ نبیوں میں ایک دوسرے کو رب کائنات فرماتا ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، کسی نے رب سے کلام کیا، وہی وہ ہے جس کو سب پر درجہ بلندی دے دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے عظیم نبی ہمارا نبی، اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی جو ہمیں رب کائنات نے عطا فرمایا ہے، یہ نبی ایسا عظیم نبی ہے۔ سنو حدیث پاک، امام حیتمی نے اس حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں حدیث حسن۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت کیا ہے، اس حدیث پاک کو امام نصفی نے بھی روایت کیا ہے، امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے، امام قرطبی نے بھی اس کو روایت کیا، متعدد محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ سنو حدیث پاک، سنو اور جھوم جاؤ مسلمانوں، حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت حرام ہے تمام انبیاء پر،
یہ نبی کا فرمان ہے۔ حدیث حسن ارشاد فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء، جنت حرام ہے تمام انبیاء مرسلین پر جب تک محمد مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تک مصطفیٰ جنت میں داخل نہیں، جنت تمام انبیاء پر حرام۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ، نبی ارشاد فرماتے ہیں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، جب تک میری امت جنت میں نہیں جاتی تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے تیرا اے امتی، ناز کر نبی کی نسبت پر، ناز کر تیرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اس نبی کی نسبت کی وجہ سے رب کائنات نے تجھے یہ مقام دیا ہے کہ جب تک تو جنت میں نہیں جاتا جنت سابقہ امتوں پر حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دوسرے حدیث پاک امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حدیث حسن۔ امام ترمذی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الجنتی 20 و 100 صف، جنتی صفیں کتنی ہوگی؟ جنت میں جانے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا میرے نبی نے 120 صفیں، اہل الجنتی 20 و 100 صف، جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوگی، 120 روز۔ ابھی اتنی چھوٹی صف تو نہیں ہوگی نا، میدان محشر ہے، سب لوگ جمع ہے، اولین اور آخرین جمع ہے۔ آج دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں، آج کی ڈیٹ میں 7 بلین، 7 ارب صرف آج، تو 10,000 سال ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ اور آگے نہ جانے قیامت کب آئے گی، ہے تو قریب، ڈیٹ معلوم نہیں ہے لیکن ہے تو قریب۔ اقترب الساعة وانشق القمر، قرآن نے فرمایا نا چاند شق ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، ڈیٹ معلوم نہیں ہے، ہوگی جمعہ کے دن پتہ ہے۔ تو جنتیوں کی کتنی صفیں؟ 120۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سمانون منہا من ہذہ الامہ، اس میں سے 80 صفیں مصطفیٰ کی امتی۔ سبحان اللہ۔ 18 روز 80 صفیں امت محمدیہ کی۔ اور یہ آگے ارشاد فرمایا وَسَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور 40 صفیں تمام انبیاء کی، ان کی امتوں کی، 1,24,000 انبیاء، ان کی امتیں، جتنی امتیں ان کی 40 صفیں، اور میرے نبی کی امتیوں کی 80 صفیں ہوگی۔ کیا مقام ہے تیرا امتی، قیامت کا دن ہوگا۔ ارے اس نسبت نے ہمیں سنوارا ہے، اس نسبت کو سمجھو، ناز کرو، اپنے مقام کو سمجھو۔ تو بڑا ہے تو تیرے کام بھی بڑے ہونے چاہیے، تیری پوزیشن بڑی ہے تو تیرے کام بھی بڑے ہونے چاہیے۔ اور سنو آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور سنو سب سے آخر میں آئے ہو نا، سب سے آخر میں آئے، ہمارے بعد لا نبی بعدی، نبی کا فرمان میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی بخاری کی حدیث پاک دیکھو، امام بخاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، دیکھو دیکھو ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے آخر میں، but we will get entry the first one entry۔ یہ مقام ہے تیرا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حق تعالی بھی کریم، رب رحمت والا نبی ہمارا، رب کائنات بھی کریم ہے اور مصطفیٰ بھی کریم ہے نا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ بے شک، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا رب بھی کریم ہے، میرا نبی بھی کریم ہے۔
یہ تیری پوزیشن ہے، تیری ڈگنیٹی ہے، تیرا مقام ہے. آج اس مقام کو ہم بھول گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب رب کائنات کریم ہے اور اس نے ہمیں نبی بھی ایسا کریم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے. دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھے، اپنی حقیقت کو سمجھے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرے، ہمیشہ یاد رہے. اذان ہو چکی ہے، انتظار نماز. اس پیغام کو لے کر جانا آج جائیں گے انشاءاللہ. اس پیغام کو لے کر جاؤ راجواڑی والوں کہ پیدا ہوئے ہیں، اذان ہو چکی ہے، انتظار نماز کا ہے. درمیانی وقفہ یہ ہماری زندگی ہے. تو اس زندگی کو رب کی اطاعت میں گزارے، مصطفیٰ کی محبت میں گزارے، تو کامیابی ضرور ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے نا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کروں گا. اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی. ایک حدیث پاک، لیکن قدر تفصیل کے ساتھ اس حدیث مبارکہ آپ کو سمجھاؤں گا. میں یاد رکھو، یہ حدیث ترمذی ہے، حدیث حسن. امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں 3 باتوں کا ذکر ملتا ہے، اور تینوں باتوں کو میں تھوڑا آپ کو سمجھا کر آگے چلا جاؤں گا. 3 باتوں کا ذکر ہے اس حدیث پاک کے اندر. سماعت کرنا. پہلا نقطہ کیا ہے آج کی مجلس کا؟ اذان ہو چکی ہے، انتظار نماز کا ہے، اور یہ ہماری زندگی ہے، بیچ کا وقت ہے نا. اور اس حدیث پاک کو بھی یاد رکھنا. پہلا نقطہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. پہلا نقطہ اس حدیث سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود، یعنی وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا نقطہ اس حدیث پاک تھا. رغب انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ شخص برباد ہو جائے. ارے میرے نبی نے تو طائف میں پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں کی. میرا نبی کبھی بد دعا نہیں کرتا، کبھی بد دعا نہیں دیتا. ارے طائف والوں نے کیا کیا تھا جانتے ہو آپ؟ طائف میں پتھر برسے، طائف والوں نے میرے نبی کو لہو لہان کیا. اتنے پتھر برسے، فقہا فرماتے ہیں مصطفیٰ کا چہرے انور خون سے تربتر ہو گیا، اور خون جو ہے نالے شریف تک پہنچ جاتا ہے. جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیجئے طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں ملا کے ختم کر دیتا ہوں. حکم دیجئے یا رسول اللہ، اس قوم نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آپ نے کیا کیا تھا؟ یہی تو بات کی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو نجات پاؤ گے. یہی تو کہا تھا. یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیا ہے، پتھر برسائے ہیں، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، جس مبارک لہو لہان ہو گیا، اور یہ خون چہرے سے ہوتا ہوتا نالے مبارک تک پہنچتا ہے. اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور طائف والوں کو ختم کرتا ہوں. میرے نبی کی زبان پر یہ تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت کریے، نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں. پتھر برسائے، میرے نبی نے پتھر کھائے، دعا دی. وہاں تو سوال ہے آپ چاہو تو ہلاک کر دیے جائیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں، تو چانس تو تھا نا. نبی کہتے تھے ختم کر دو، تو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس امتی کے نبی ہے. اینٹ کا جواب پتھر نہیں، آج اینٹ کا جواب پتھر ہے. میرے نبی نے اینٹ کا جواب پتھر نہیں فرمایا. ہاں اشداء الکفار رحماء بینہم، ہاں اگر سختی ہے تو لڑو جو مخالف ہے، لیکن تیرا مومن بھائی ہے اس کے لیے سخت نہ بن، اس کے لیے آپس میں رہی.
تراہم رکعا سجدا، ہے نا، یہ شان ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جبریل کا یہ عرض کرنا، یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے طائف والوں کو مٹا دیتا ہوں، پتھروں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر، وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں توفیق دے مولا، انہیں ہدایت دے مولا۔ تو نبی نے تو پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں کی، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وہ برباد ہو جائے شخص، رغیمان فرجل، وہ شخص برباد ہو جائے۔ ارے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، اللہ کی سب سے عظیم نعمت یہ رحمت فرما رہی ہے، فرمایا وہ برباد ہو من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو نبی کا ذکر ہو تو درود پڑھو، درود پڑھو۔ کیا ہوگا جانتے ہو درود پڑھنے سے کیا ہوگا؟ سنو مشکاۃ شریف کی حدیث، حدیث حسن، سنو حدیث سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت میں وہ مومن مجھ سے قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ راجے واڑی والو، نبی کے امتی ہو، نبی کا قرب چاہتے ہو، قیامت کے دن نبی کا ساتھ چاہتے ہو، قیامت کے دن نبی کی نزدیکی چاہتے ہو۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن۔ ارے یہ مئی مہینے کی گرمی تے برداشت ہوتنا ہے، مئی مہینے کی گرمی برداشت ہوتنا ہے۔ سورج کروڑوں میل کی دوری پر، کتنا کروڑز آف مائلز ڈسٹنس، مئی مہینے کی گرمی اور قیامت کے دن۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر، راجے واڑی پھاٹا، یہ بھی 1 کلومیٹر زیادہ ہوگا شاید، راجے واڑی پھاٹے پہ سورج اور یہاں ہم، کیا حال ہوگا؟ اور دن کتنا؟ 16 گھنٹہ۔ کتنا دن بڑا؟ 16 گھنٹہ، 50,000 ایئرز، 50,000 سال کا دن۔ ارے ہایا 50 زیادہ نہیں، 50 زیادہ نہیں، زیادہ 50، جوائنٹ پیننگ، بی پی، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، شوگر، اب کرونا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اندازہ کرو، اندازہ کرو، یہ 50 سال تو ہم سے کٹتے نہیں ہیں، وہ 50,000 کیسے کٹیں گے؟ کیسے کٹیں گے؟ تو سہارا تو ایک ہی ہے، نبی کا فرمان ہے۔ قیامت کی گرمی سے اگر نجات چاہتے ہو، قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، نبی نے نسخہ دے دیا، ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، دنیا میں جس نے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہوگا قیامت میں میرے قریب ہوگا۔ ارے تو سنو، دور زحمت ہوئی، آ گیا بن کے جب رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ارے جب جو بندہ مصطفیٰ سے قریب ہوگا، جو رحمت للعالمین سے قریب ہوگا، اسے کوئی زحمت ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، اسے دکھ ہوگا، اسے ملال ہوگا، کوئی ٹینشن ہوگا نہیں نا۔ نسخہ دے دیا نبی نے، فارمولا بتا دیا، مانا 50,000 سال کا دن، مانا سورج 1 میل کے فاصلے پر، سو واٹ، تو کیا دنیا میں نبی پر درود پڑھ، قیامت میں مصطفیٰ کی نزدیکی ملے گی، قیامت میں مصطفیٰ کا ساتھ ملے گا، قیامت میں مصطفیٰ کی قربت ملے گی، اور جو مصطفیٰ سے قریب ہوگا وہ ہر غم سے دور ہوگا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ تو درود کی کثرت کرو۔ ارے کیوں نہ پڑھو؟ اب اس اپنی سانگ لینا، درود کیوں نہ پڑھے؟ رب پڑھتا،
रब कायनात हमें हुक्म देता है नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हमें हुक्म देता है इताउ ज़कात, ज़कात दो। हमें हुक्म देता है वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने दिया खर्च कर। हमें हुक्म देता है वातिमुल हज, हज कर। हमें हुक्म देता है वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह की राह में जिहाद कर। हमें देता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक प्यारा माल अल्लाह की राह में खर्च न करेगा फलाह नहीं पा सकता। बहुत हमें अहकामात दिए ना। आता किती करता आणि किती नाही करता त्या मला पण सगळा केला पाहिजे, कर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म, हज का हुक्म, तिलावत का हुक्म, जिहाद का हुक्म, नेकी का हुक्म, सब हुक्म दे दिए। एक हुक्म ये भी दे रहा है, तरतीब देखो, अंदाज देखो, मोहब्बत देखो। एक हुक्म ये भी देता है कि दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, लेकिन अंदाज देखो, तरतीब देखो, रब्त देखो, मोहब्बत देखो, कद्र देखो, वैल्यू देखो, डिग्निटी देखो, पोजीशन देखो, लुत्फ देखो। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ बे सुनो, ऐ मुसलमान सुन, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहु, उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, सल्लु अलैहि, नबी पर दुरूद भेज, व सल्लिमू, सलाम भेज, तस्लीमा, खूब खूब। बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज के लिए ऐसा हुक्म है। ये तरतीब नमाज के लिए है, ये तरतीब रोजे के लिए है, ये तरतीब हज के लिए है, ये तरतीब तिलावत के लिए है, ये तरतीब सदकात के लिए है, ये तरतीब जिहाद के लिए है। कोई नेकी ऐसी नहीं। उठाकर देखो पूरा कुरान, 30 पारे, 114 सूरे, 6666 आयतें। उठाकर देखो 540 रुकू, उठाकर देखो, तरतीब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे अहकामात दिए रब्बे कायनात ने, बहुत सारे अहकामात दिए, बहुत सारे हुक्म दिए, बहुत सारे फैसले फरमाए। ये तरतीब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी दुरूद के अलावा, सलाम के अलावा, कि मैं भेजता हूँ, मेरे मलाइका भेजते हैं, तू भी भेज। बड़े ही क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिसिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ। एक वक्त आएगा कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना, रब का जिक्र भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं, क्या जिक्र करेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, है कि नहीं? सब मखलूक फना। तो ये मुमकिन है, सुनो, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये मुमकिन है कि रब का जिक्र खत्म हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं जिक्र रसूल कभी खत्म हो, क्योंकि रब का जिक्र बंदे करते हैं और बंदों को फना है, और जिक्र रसूल रब कायनात करता है और रब को फना नहीं है। एक वक्त आएगा कि रब का जिक्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि बंदे मखलूक फना हो जाएगी, कोई होगा ही नहीं, तो जिक्र क्या हो, लेकिन रब को फना नहीं। और मुस्तफा का जिक्र रब कायनात करता है। तो इसे फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, तू भी अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेज, सल्लिमू तस्लीमा, खूब खूब। आता किती पडायचा है, कुरान में लिमिट नहीं केला ना, नो लिमिट, कि अब पढ़ तब पढ़, अजान से पहले, अजान के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद। अरे नमाज में भी दुरूद और सलाम है। जब नमाज में दुरूद शरीफ ना है, नमाज सलाम नहीं, तो तुझे नमाज उसना है। बगैर नबी पर दुरूद और बगैर नबी पर सलाम के नमाज नहीं होती। तो नमाज के बाद दुरूद और सलाम में प्रॉब्लम क्या है? सलाम जब है, दुरूद सलाम अब जब कहते हैं सलाम के बाद नहीं, सलाम अब नहीं पढ़ना चाहिए, तब नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि नमाज तो कंडीशनल इबादत है, कंडीशनल इबादत है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली,
نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تم نماز میں کھا نہیں سکتے, تم نماز میں بول نہیں سکتے, تم نماز میں چل پھر نہیں سکتے, تم نماز میں کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے. اٹ از ریسٹرکٹیڈ. نماز ریسٹرکٹیڈ عبادت ہے, کنڈیشنل عبادت ہے. جیسا کہا گیا ویسا ہی کرنا ہے. وہاں پر بھی درود و سلام, السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہے کہ نہیں؟ تو اگر نماز بغیر سلام کے نہیں, بغیر درود کے نہیں, تو نماز چاہ بغیر سلام اور درود کو پرابلم کیا ہے؟ نہیں جھلا پائی جائے سر, اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں عزیزان میرے اسلامیہ, رب کائنات نے کافی احکامات دیے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سب کچھ. ترتیب وہ نہیں جو درود میں ہے, جو سلام میں ہے. تو اگر نبی پر درود پڑھو تو بھلا اپنا ہے, نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ فرمایا تو بھیج تو تیرا اچھا ہے, نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نہیں بھیجے گا کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں بھیجتا ہوں, میں بھیجتا ہوں. تیرے بھیجنے نہ بھیجنے سے کیا ہوگا, لیکن اگر تو بھیجے گا تو فائدہ تیرا ہے. پالیسی بڑی کلیئر ہے, ویری کلیئر پالیسی. بھیجے گا تو تیرا فائدہ. تو عزیزان میرے اسلامیہ, جہنم کی گھبراہٹ سے اگر بچنا چاہتے ہو, جہنم کی گرمی سے اگر بچنا چاہتے ہو, اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ. دنیا میں مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھو, قیامت میں مصطفیٰ کا قرب ملے گا, قیامت میں مصطفیٰ سے نزدیکی ملے گی. اور جس کو مصطفیٰ کا قرب ملا قیامت میں, وہ ہر جھنجھٹ سے, ہر غم سے, ہر تکلیف سے, ہر دہشت سے ختم, نو کنیکشن ایٹ آل. تو فائدہ اپنا ہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اب یہ بھی سنو کہ درود اور سلام کتنا پڑھنا چاہیے. چلو اس پر ایک حدیث پاک ذکر درود کا نکلا ہے, تو سنو. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث حسن. اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. حدیث پاک کیا ہے سماعت کیجیے. ابھی تک پہلے نقطے کی بات ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ رغم عنف رجل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. برحال پہلا نقطہ. اس کا آخری حدیث پاک اس کے ضمن میں کہ کتنا درود پڑھنا چاہیے, کتنا سلام پڑھنا چاہیے. تو آؤ سنو. امام ترمذی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا عبی فرماتے ہیں, سیدنا عبی فرماتے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض فرماتے ہیں, انی اقصر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی, میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں. دیکھو جانثارہ نے مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے غلام ہے. عرض کرتے ہیں انی اقصر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں. فکم اجعل لک صلاۃ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی کتنا پڑھوں؟ بہت پڑھتا ہوں, لیکن کتنا پڑھوں ڈیفائن نہیں ہے. پلیز ڈیفائن اٹ, پلیز آپ کہو کہ میں کتنا پڑھوں. تو ارشاد فرمایا ما شئت. عبی جتنا تو چاہے پڑھ جائے, جتنا تو چاہے, قید ہے نہیں. کیونکہ رب نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما, بہت پڑھ, بہت پڑھ. عبی تو کہتا ہے کتنا پڑھوں؟ اے عبی ما شئت, جتنا تو چاہے اتنا پڑھ. فرمایا الربع 25%. فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. عبی دن کا 25% حصہ درود پڑھتا رہے گا, سلام پڑھتا رہے گا, اچھی بات ہے, لیکن اگر اور زیادہ پڑھے گا تو اور اچھا ہے تیرے لیے. حدیث حسن, ذرا توجہ سے سننا. فرمایا 25% ٹائم آپ پر درود اور سلام پڑھتا رہوں گا. فرمایا اچھا ہے. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اور زیادہ پڑھے گا نا اور تیرے لیے اچھا ہے. فرمایا النصف, کیا فرمایا؟ 50%. اے اللہ کے نبی 50% حصہ, 50% وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا, سلام پڑھتا رہوں گا. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اچھا ہے, لیکن اگر اور زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے اور اچھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ 2/3 66%, 50 کے بعد 66% یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا. فرمایا اچھا ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ,
لیکن اے ابے اگر اور زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے اور اچھا ہے. بات حدیث کی کر رہا ہوں، حدیث حسن ترمذی شریف، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حدیث دکھا سکتا ہوں. فرمایا جب ابی نے دیکھا ارے اتنا بڑا رہا ہوں پھر بھی نبی فرما رہے ہیں بہت اچھا ہے، اور بڑھتے جا اور بڑھتے جا. جوش میں آ گئے سیدنا ابی، ارشاد فرمایا اجب لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہر وقت آپ پر درود سلام پڑھتا رہوں گا. اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہر وقت آپ پر درود سلام پڑھتا رہوں گا. ارشاد فرمایا میرے نبی نے اذن اے ابی اگر تو ایسا کرے گا اذن تخفى حمک ویغفر لک ذنبک. اے ابی اگر تو تیرے نبی پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے گا تو سن دنیا میں تیرے تمام دکھوں کا مٹاوا کرے گا اور قیامت میں تیری بخشش کا باعث بنے گا. سبحان اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے. تو دنیا کے دکھوں سے نجات چاہتے ہو، دنیا کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو. آج مسلمان پریشان ہے، آج ہم پریشان ہیں، ظاہر سی بات ہے دبائے گئے ہیں، مارے پیٹے جا رہے ہیں. آج کا مسلمان پریشان ہے. سن یہ پریشانی تیری اپنی کمائی ہوئی ہے، اپنے کرتوت سے تو پریشان ہے. اگر چاہتا ہے دنیاوی دکھوں سے نجات ملے، چاہتا ہے دنیا کے پریشانیوں سے نجات ملے، نبی پر درود کی کثرت کر. نبی نے فارمولا دے دیا، نبی نے نسخہ دے دیا، نبی نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا. دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا جا، دنیاوی دکھوں سے نجات ملے گی اور قیامت میں تیرے بخشش کا باعث بنے گا. اب مجھے بتاؤ، اب پڑھ تب پڑھ، ابھی نہیں تبھی نہیں، اب نہیں بعد میں نہیں، ہے کوئی قید؟ فرمایا میں ہمیشہ، ارے کس نے فرمایا؟ سلیم سرخود نے. کس نے فرمایا؟ جو میرے نبی کا جانثار ہے، جو نبی کا شیدائی ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، جو نبی کا صحابی ہے، جید صحابی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. تو مصطفیٰ نے بھی سرٹیفکیٹ دے دیا. دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا جاؤ بے، دنیاوی دکھوں سے بھی نجات ملے گی اور قیامت میں بخشش کا باعث بھی بنے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے مصطفیٰ نے پہلا نقطہ رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ نامراد ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اور دوسرا رمضان کے تعلق سے دوسرا نقطہ اس حدیث پاک رمضان کے تعلق سے ارشاد فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. مصطفیٰ ارشاد فرمایا، سنو کان سے سنو، ماہ رمضان کی آمد ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ مسلمانوں. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عصمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. تو تیار ہو جاؤ. اپنے دنیاوی کاموں کا بھی ہمیں کام بھی کرنے ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی کا اہتمام کرنا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دوسری بات فرمائی رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا. دخل علیہ رمضان، کہ جس نے رمضان کو پایا، رمضان آیا، ثم انسلخ، اور رمضان چلا گیا، قبل ان یغفر له، اور اس کی بخشش نہ ہوئی. اللہ اللہ. رمضان آیا اور رمضان چلا گیا اور اس شخص کی بخشش نہ ہوئی، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب محاسبہ کرو، اندازہ کرو کتنے رمضان ہم نے آج تک پائے ہیں. میرا تو 47 انشاءاللہ ہوگا، اگر حیات باقی رہے گی تو آپ کا بھی اپنے حساب سے. تو اتنے رمضان ہم نے پائے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، کہ رب کائنات کی اس عظیم نعمت کا ہم نے حق ادا کیا ہے. 14 گھنٹے کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. 50,000 سال کی بھوک کیسے برداشت کرو گے؟ 16 گھنٹے کی پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی. ارے 50,000 سال کی پیاس کو کیسے برداشت کرو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ چاہتے ہو 50,000 سال کے دن کی بھوک اور پیاس سے اگر نجات ملے،
16 घंटे की भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहा है, बेशक बेशक 16 घंटे की भूख। और वो भी देखो, करीम, रब भी करीम है, नबी भी करीम है, जानते थे नबी उम्मती को तकलीफ होगी, इरशाद फरमाया तसहरु फइन्न फिस्सुहूरि बरका। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहरी करो, सहरी में बरकत है। आसान फार्मूला भी दिया कि तुलू फजर से पहले जब सहरी करेगा पेट में होगा, आसानी होगी, उम्मत को आसानी होगी। सुनो, अल्लाह ताला ने या मेरे नबी ने हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई हमें हुक्म नहीं दिया गया है। तो रोजा जब फर्ज है, वाजिब है, अब कोई कहता है कि रोजा रखने से बीपी बढ़ेगा, रोजा रखने से शुगर होगी, अरे जान तो जाती है, जाए जाए, रब के हुक्म में कमी ना आने पाए। हदीस पाक है ना, ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की मासियत में किसी मखलूक की इताअत नहीं। रोजा हुक्म है अल्लाह का, कोई डॉक्टर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और सुनो, अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि रोजा रखने से तेरी बीमारी बढ़ेगी या प्रॉब्लम आएगी, तो सुनो, कुरान ने कहा वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। रोजा तो फर्ज है ना, लेकिन कुरान ने ये क्यों फरमाया वअन तसूमु खैरुल लकुम, कि रोजा रखना तेरे लिए अच्छा है। फुक़हा फरमाते हैं यहाँ तो अच्छाई की बात ही नहीं है, रोजा तो फर्ज है, रखना ही है, मगर नुक्ता उसके लिए है जिसके पास उज़्र है। ये नुक्ता उसके, रोजा तो फर्ज है ना, वो तो रखना ही है, लेकिन कुरान ये फरमा रहा है वअन तसूमु खैरुल लकुम, कि रोजा रखना तेरे लिए अच्छा है। अगर तू जाने तो ये किसके लिए है? जिसको रुखसत है, यानी सफर में है तो रुखसत है, जिहाद है रुखसत है, बीमारी ऐसी, तबीब हाफिज ने कहा कोई दुनियावी डॉक्टर वो नहीं जो ला इलाहा का इकरारी नहीं है, ला इलाहा का इकरारी हो, फिर वो अगर कहे कि तेरी जान को खतरा है, तब रोजा में रुखसत है। सबके डॉक्टर के कहने से नहीं होगा, ये तबीब हाफिज कैद है वहां पर। तो कुरान ऐसो से कह रहा है कि वअन तसूमु खैरुल लकुम, तुझे डॉक्टर ने बोला है कि रोजा रखने से तेरी बीमारी बढ़ेगी, अरे तेरा रब तुझसे कह रहा है कि रुखसत है, रख ले, तेरे लिए अच्छा है। इसको हमने प्रैक्टिस किया है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तवक्कुल करो, भरोसा, बीमारी जिसने दी शिफा भी वही देता है। हो युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरितु फहुव यशफीन, ये तो सैयदना खलील ने कहा ना। तो अगर जिससे रुखसत है कि जो रोजा नहीं रख सकता, उसके लिए रब्बे कायनात ने ये फरमाया वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि तू सफर में है, तू बीमार है, बीमारी में तेरी प्रॉब्लम हो सकती है, रुखसत है तुझे, लेकिन रब पर तवक्कुल कर, रब पर भरोसा कर। अगर तू रोजा रखेगा, तवक्कुल जैसा हो, बरकत वैसी होगी। तो तवक्कुल करो, रब पर भरोसा रखो, चाहे कितनी बीमारी हो। अरे जान ही तो जाएगी, जो जान रब की इताअत में चली जाए उस जान का क्या कहना, सुभान अल्लाह, उस जान को सलाम है जो रब की इताअत में जाए। जाना तो है, बोला मना कौन है, ऐसा जो बोल दे में मरना रुसना है। रब के मुनकिर पैदा हुए, रसूलों के मुनकिर पैदा हुए, किताबों को झुटलाया गया, कयामत को झुटलाया गया, हश्र नश्र को झुटलाया गया, जन्नत जहन्नम को झुटलाया गया, बहुत सारी चीजों को झुटलाया गया। मौत को किसने झुटलाया है? बोलो, मौत को किसने झुटलाया है? कौन सुटना ना है? जायजा दे है, तो फिर आप डिसाइड करो, नाफरमानी की मौत और इताअत की मौत। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, है ना? तो रब की इताअत में अगर मौत आ गई तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सुनो मुस्तफ़ा का फरमान, दखल अलैहि रमज़ान सुम्मन सलखा क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया और उस मुसलमान की बख्शिश न हो सकी, वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रमज़ान का महीना, ये बड़ा मुबारक महीना है, और सुनो इसकी बरकतें कितनी हैं वो तो सुबह हो जाएगी यार।
آپ کے سامنے رمضان کی برکتیں اگر شروع کروں گا نا 1 2 3 حدیث مبارکہ، خدا کی قسم فجر ہو جائے گی، میرا بیان ختم نہیں ہوگا. 1 2 باتیں آپ سماعت کرو. رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. فرمایا میرے نبی نے اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا رب کائنات بندوں میں یہ اعلان کر رہا ہے، اے بندہ مومن، اپنی رحمتوں کے دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے ہیں. آجا میری رحمتوں میں آجا، میری اطاعتوں میں آجا، برکتوں میں آجا، حصول برکت حاصل کر لے، روزوں کا اہتمام کر لے، عبادات کا اہتمام کر لے. تو ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور تیسری بات فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. آتا ایک فنی پوائنٹ، شیطان بند ہو گیا تو گناہ تو ختم ہوتے ہیں کیا؟ کم ضرور ہوتے ہیں. شیطان بند ہو گیا تو گناہ تو کم ہو گئے، لیکن بند کیوں نہیں ہوتے؟ شیطان سے بڑا دشمن کیا ہے جانتے ہو؟ نفس. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. وہ رمضان میں بند نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بھی مہینے میں بند نہیں ہوتا ہے. تو نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. تو شیطان جو ایک دشمن ہے وہ قید ہو گیا، لیکن نفس امارہ کا کیا؟ وہ تو ساتھ میں پڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال جب 2 دشمن حملہ آور ہے، ایک ختم ہوتا ہے، ایک بند ہو گیا تو دوسرا تو ہے، لیکن 50% اٹیک کم ہو گیا تو مسجدیں تھوڑی بڑی بھی نظر آتی ہے، ذکر رہی ہیں. ہاں، سحری کی برکتیں ہیں، افطار کی برکتیں ہیں، برکتیں دکھتی ہیں ماشاءاللہ. آج بھی ہم اس لیول پہ تو پہنچ چکے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹنے کو آئے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے اسلام رمضان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ باقی کے 11 مہینے بھی ایسی حرکت رکھے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ فرمایا کہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے. اسی مشکاہ شریف کی اگلی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، رمضان کے مہینے کی پالیسی دیکھو. آج ہم پالیسی کرتے ہیں نا، پروفٹ کا سودا، تجارت سودا، ارے بڑی اچھی ڈیل ہے، اچھا پروفٹ ہے، ڈیل اچھی ہے، کرنی چاہیے. تو سنو، رمضان کے مہینے کی ڈیل کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان میں ایک نیکی غیر رمضان کی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ریٹ آف حسنات 70 فولڈز بڑھ گیا. اب مارکیٹ میں گئے آپ، شکر 40 روپے کلو، مجھے معلوم نہیں ہے، لاتا ہوں میں کہ پورا بل دیکھتا ہوں، انڈیویجول کو کبھی دیکھتا نہیں. اگر سمجھو شوگر، شکر 40 روپیہ کلو، ہمارا اسد بھائی سلیم بھائی نہیں یار، وہ وہاں پہ 35 روپیہ کلو مل رہی ہے، 10 کلو لینی ہے. 40 کلو ہے تو 5 کلو پر کے جی پر پروفٹ. تو سیم کوالٹی ہے، ایک ہول سیلر ہے ایک ریٹیلر ہے، بنیا ہے چھوٹا سا، ایک ہول سیلر ہے، سیم کوالٹی، ایک 40 سے دے رہا ہے ایک 35 سے دے رہا ہے. 10 کلو لینی ہے تو 50 روپے چھوڑے گا کون؟ بولو، چھوڑے گا کوئی؟ تو اتنا تو ہمیں سمجھتا ہے 50 روپے کے لیے بھلے تھوڑا زیادہ دور جانا پڑے گا، لیکن جائے گا ادھر. 50 روپیہ بچانا ہے، کیونکہ 35 اور 40 کا سوال ہے. سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. رمضان میں ایک نیکی کرو 11 مہینوں کی 70 نیکیوں سے زیادہ. تو اتنی ڈیل تو تمہیں کہاں ملے گی، اتنا ایگزمشن تمہیں کہاں ملے گا؟ پھر بھی سست ہے. مومن خوابیدہ اٹھ، بیدار بھی ہو جا کبھی. مومن خوابیدہ اٹھ، بیدار بھی ہو جا کبھی، بزدلی کے نام سے بیزار بھی ہو جا کبھی. ارے زمانہ ٹھوکرے دے رہا ہے، ٹھوکرے دے رہا ہے زمانہ. ارے تیرا خون تو پانی سے بھی سستا ہو گیا، تیرا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا. ہاں، پھر بھی
بھی تجھے اپنی حالت اظہار کا اندازہ نہیں ہے. موت کی نیند سو رہا ہے تو سن, یہ نیند تجھے موت کی نیند سلا دے گی. جاگ جا, بیدار ہو جا. نبی کا چاہنے والا ایسی کاہلی اور سستی کی زندگی نہیں بتا سکتا ہے. بیدار ہو جا مسلمان. ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, رب کا اطاعت گزار بندہ ہے تو. تیری تو یہ شان تھی, دست و دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اور آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ. اور یہ شان تھی صحابہ کی, یہ شان تھی مسلمانوں کی, دہشت تھی اور ایک طاقت تھی, ایمان کی طاقت تھی. میرے مجھے بولو, ہند میں خواجہ اجمیری اکیلے آئے؟ ابھی حافظ صاحب نے کہا تھا نا, ارض گنگ بھی میری خطہ چمن میرا, ارض گنگ بھی میری خطہ چمن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. ہند کے بستے والے مسلمانوں, تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جو آج دھوکہ دیا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, سنو, خواجہ اجمیری کوئی سلطنت لے کر نہیں آئے تھے, کوئی ملٹری نہیں تھا, کوئی لشکر نہیں تھا, کوئی میزائلز اور ڈائنامائٹ نہیں تھا. وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی. تنے تنہا تھے, کچھ احبا تو ساتھ میں تھے, کچھ مریدین تو ساتھ میں تھے. آج دیکھو 800 سال کا عرصہ ہو گیا, ایک فقیر ہند میں آتا ہے, پورے ہندوستان پہ چھا گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. تو ہند ہے وطن میرا, یہ خواجہ اجمیری نے ہمیں پیغام دیا ہے, معین الدین چشتی اجمیری نے پیغام دیا ہے. اگر ایمان کی طاقت ہے تو باطل کتنا ہی ساز و سامان کے ساتھ آئے, تجھے ہراس نہیں کر سکتا, تجھے خوف زدہ نہیں کر سکتا. آج ہم 35 کروڑ, اندازہ کرو مسلمانوں, محاسبہ کرو, کبھی سوچو اس بات پر, 30 کروڑ ہو, you can't do anything, کچھ نہیں کر سکتے. ارے سلطان ہند کو دیکھو, تنہے تنہا پورے ہند پہ چھا گئے نا. وہ کون سی طاقت تھی؟ نعرہ تکبیر, ایمان کی اللہ طاقت تھی. اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, خواجہ کا ہندوستان زندہ آباد, علماء اہل سنت زندہ آباد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تنہے تنہا سلطان ہند تشریف لائے, پورے ہند پر چھا گئے. ایمان کی طاقت تو ڈاکٹر اقبال نے ہی تو کہا تھا, ہو جو آج بھی براہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. ہم تو مائل و کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. رب بھی وہی ہے, کعبہ بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, سب کچھ وہی. اگر بدلا ہے تو بدلا ہے. رب نہیں بدلا, قرآن نہیں بدلا, کعبہ نہیں بدلا, مکہ نہیں بدلا, مدینہ نہیں بدلا, کچھ نہیں بدلا. نہ جنت بدلی, نہ جہنم بدلی, نہ حشر بدلا, نہ قبر بدلی, کچھ نہیں بدلا. بدلا تو تو ہے, بدلا تو تو ہے. تو ہم تو مائل و کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بیدار ہو جاؤ. ایمان کی طاقت سلطان ہند نے بتا دیا. ایمان کی اگر طاقت ہے تو مخالفین کتنے ہی ساز و سامان کے ساتھ ہو, کتنے ہی ریسورسز ان کے ساتھ ہو, کتنا ہی پاور ان کے ساتھ ہو, ایمان کی پاور ایسی ہوتی ہے اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. اور سنو, تبت یدا نے ہمیں بتا دیا اور فیل نے ہمیں بتا دیا کہ رب قادر میرا رب, میں اس رب کا ماننے والا ہوں, اس رب پر میرا بھروسہ ہے. جب وہ چاہتا ہے تو فیل سے ابابیل کو مروا دیتا ہے. بے شک. اس رب پر میرا بھروسہ ہے, اس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. جب وہ چاہتا ہے, جب اس کا اطاعت گزار بندہ جب اس کی بندگی کرتا ہے, جب اسے یاد کرتا ہے, تو اس کی قدرت ایسی ہے کہ ابابیل سے فیل کو مروا دیتا ہے. آج بھی ہو سکتا ہے, تیرے ناتواں بازوں میں وہ قوت حیدری پیدا ہو سکتی ہے, لیکن تو آ جا, رب سے قریب ہو جا, نبی سے قریب ہو جا, قرآن کو سینے سے لگا لے, رب کی اطاعت کر, تو پھر یہ زمین بھی تیری ہے, یہ آسمان بھی تیرا ہے. کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے اسی نے تو کہا نا, کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اطاعت کر مسلمان, رب کے نزدیک آ جا, نبی سے قریب ہو جا, قرآن کو سینے سے لگا,
تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس رمضان المبارک کی برکتوں کو ہمیں پانا ہے، اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو پانا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص برباد ہو جائیں، وہ شخص ہلاک ہو جائیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا اور اس شخص کی بخشش نہ ہو سکی۔ محاسبہ کرے کتنے رمضان ہم نے پائے، کتنے رمضان گزر گئے اور ہم نے کیا تو کیا کیا۔ اس فقیر سلیم کی بات کو یاد رکھو، جو ہوا سو ہوا، اب آگے نہ ہونے پائے۔ کمر بستہ ہو جاؤ، جاگ جاؤ مسلمانوں، اس ماہ مبارک کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور تیسری بات میرے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلی درود کے مطابق تھی، دوسری رمضان کے تعلق سے تھی، اور تیسری نوجوانوں میرے بات غور سے سنو، تیسری بات کا تعلق کس سے ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل، وہ شخص برباد ہو ادرک عنده ابواہ الکبر فلن یدخلہ الجنہ۔ تیسرا نقطہ نبی نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلن یدخلہ الجنہ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا۔ ادرک عنده ابواہ الکبر، کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا، فلن یدخلہ الجنہ، اور یہ بوڑھے والدین کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا، جنت میں نہ جا سکا۔ بوڑھے والدین تھے، پایا، یا دو میں سے کسی ایک کو پایا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو، ضعیف ناتواں والدین یا کسی ایک کو پایا، پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا، وہ شخص برباد۔ اندازہ کرو مسلمانوں، نوجوانوں، حالت یہ ہے، جوان ہو گیا، مضبوط، بڑی عمدہ جاب، عظیم کاروبار، شادی ہو گئی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، کیا ہوگا تیرا؟ بھول گیا جب تو پیدا ہوا تھا نا، چھوٹا سا، ایک دن کا، 2 دن کا، ارے تو بول بھی نہیں سکتا تھا، اپنی بھوک اور پیاس کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سن، وہ ماں تھی جس نے جاڑے کی ٹھنڈی کنڈیشن میں بھی، ایسے نہ جانے کتنی ماہیں ہیں، ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام۔ سنو، ایسی دنیا میں کتنی مائیں، غریب، ریسورسز بہت کم، دوسری چادر بھی نہیں۔ سن، تو نے پیشاب کیا تھا، ماں نے چادر دھوئی، کوئی دوسری چادر بھی نہ تھی، تو ماں نے کیا کیا؟ تجھے اپنے سینے سے لگایا، اور خود اس جاڑے کی رات میں، ٹھنڈی کی رات میں اس گیلی چادر پر سوئی اور تجھے اپنے سینے سے لگا رکھا، مبادا تجھے تکلیف نہ ہو۔ اس باپ نے محنت کی کمائی سے دن رات محنت کیا، خون کے آنسو، خون پسینہ بیک کر کے کمایا، آدھی روٹی کمائی، کچھ خود کھایا، ارے تجھے بھی تو کھلایا۔ کمزور تھا تو، اپنی بھوک کو بیان نہیں کر سکتا تھا، اپنی پیاس کو بیان نہیں کر سکتا تھا، اپنی تکلیف کو تو بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ والدین ہی تھے جنہوں نے تجھے کبھی چھوڑا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا، ہر خوشی اور غم میں تیرے ساتھ رہے۔ آج تو توانا ہو گیا، آج تو طاقت والا ہو گیا، آج تیرا بزنس بہت بڑا ہو گیا، آج تو انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ I am independent now. I am self-sustainable. میں خود ہوں. I have my own identification. آج میں خود ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سن، قرآن کو پڑھ، قرآن کے مضامین کو پڑھ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن کی آیت ہے. رب کا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کر، میرے سوا کسی کی اطاعت نہ کر. اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کر، فیئر ٹریٹمنٹ، اچھا سلوک کر. اور آگے فرمایا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اگر وہ بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. یہ رب کائنات کا حکم ہے. کبھی اس آیت کریمہ کو پڑھا، کبھی سمجھا ہم نے حقوق والدین کیا ہوتے ہیں؟ نوجوانوں سنو، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر والدین کے مقام کو کبھی نہ بھول جانا. سنو، میرے نبی نے فرمایا ہوا جنتک و نارک، والدین تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے. کیا ہے؟ والدین تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا یہ حکم ہے میرے سوا کسی کی بندگی نہ کر اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کر. اگر والدین بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتا. ارے یہاں پر آرگومنٹ کی تو بات ہی دور، گالی گلوچ کی تو بات ہی دور، باپ کو ماں کو بے دخل کرنے کی بات تو دور، انہیں اپنے سے جدا کرنے کی بات تو دور. قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو اف بھی نہیں کر سکتا. پلٹ کر جواب کیا دے گا؟ تو کیا جواب دے گا؟ باپ سے آرگومنٹ کرے گا، ماں باپ کو برا بھلا کہے گا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا، قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. قرآن تو یہ فرما رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہ کہنا. وَقُلْ لَهُمَا، تو کیا کہنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کہنا، ایسی بات کہنا جن سے ان کو اچھا لگے، سیٹسفائیڈ ہو، اچھا لگے، محبت بڑھے، حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے، رب کی عبادات میں مزید پختگی آئے، ایسی ان سے بات کہنا. اور قرآن آگے بھی یہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کا بازو بچھانا. دیکھو کتنی تاکید فرما رہا ہے رب کائنات، اپنے والدین کے لیے رحمت کا بازو بچھانا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. اور دعا بھی ہمیں قرآن نے بیان فرمائی. رب فرماتا ہے تو دعا کر، تیری دعا کو میں سننے والا ہوں. کیا دعا کر؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب تو ان پر احسان کر جیسا احسان انہوں نے مجھ پر کیا جب میں بہت چھوٹا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، مولا ان پر احسان کر، ان پر رحم کر جیسا رحم انہوں نے مجھ پر کیا تھا. میں بہت چھوٹا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، خود سے کھا پی نہیں سکتا تھا، خود کا درد بیان نہیں کر سکتا تھا. مولا میرے والدین نے اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پلایا اور مجھے اچھا رکھا. مولا آج وہ کمزور ہو چکے ہیں، آج وہ ضعیف ہو چکے ہیں، ناتواں ہو چکے ہیں. مولا مجھے ایسا بنا کہ میں ان کی ہمت بنا سکوں، ان کی میں جو ہے دل آزاری نہ کر سکوں، ان کو میں سپورٹ کر سکوں، مجھے ایسا بنا دے. اور سنو، حقوق والدین تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی حدیث پاک سماعت کرو. ایک تھا مسلمان، چاہنے والا، اللہ رسول کا چاہنے والا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سنو، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. سنو اور والدین کے مقام کو پہچانو کہ ماں کا حق کیا ہے. آج ہم جسے گالی دیتے ہیں، جسے برا بھلا کہتے ہیں، ارے تجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے، تو بوڑھی ہو چکی ہے، کھوسٹ ہو چکی ہے، بڑی بڑھیا ہو چکی ہے، تجھے سمجھتا نہیں ہے. نہ جانے کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ ہمارے زبان سے نکلنے سے پہلے ہمیں موت دے دے.
ایک آنے والا آتا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، کندھے پر بٹھا کر، حفیظ صاحب کندھے پر بٹھایا ماں کو، لے گیا کعبۃ اللہ کا طواف کرایا، بیچ میں ایسی سنگریز زمین تھی یا رسول اللہ، ایسی پتھریلی زمین تھی کہ اگر گوشت کا، کچے گوشت کا اگر اس پر ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جل کر کباب ہو جائے، ایسی پتھریلی زمین تھی، جھلستی ہوئی زمین، اس پر میں چلا اپنی ماں کو کندھے پر لے کر چلا اور میں نے ماں کو حج کرایا۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ آج کون ایسا ہے کوئی آگے جو کہہ سکے میں نے اپنی ماں سے ایسا کیا ہے؟ اس نے کیا تھا، ماں کو حج کرایا، اپنے کندھے پر اٹھا کر، پتھریلی زمین، پاؤں جھلس گئے تھے، پتھریلی گرم زمین، ریگستان، چلا، پرواہ نہیں کی، ماں کی خوشی کے لیے، ماں کی رضا کے لیے، ماں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اس نے اپنی ماں کو حج کرایا کندھے پر بٹھا کر، پھر نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ماں کو ایسا کیا، اے اللہ کے نبی کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدۃ، ارے نادان، واقعی تو نے بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، اپنی ماں کو کندھے پر لے کر تو نے حج کرایا، پتھریلی جھلستی ہوئی زمین پر تو چلا ہے، ماں کو حج کرایا کندھے پر بٹھا کر، یقیناً تو نے بڑا کام کیا ہے، لیکن تو یہ کہتا ہے ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ سن، تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے جو آہیں لی تھی، شاید ایک آہ کا بدلہ چک گیا ہوگا، شاید لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدۃ، جتنی آہیں تیری ماں نے لی تیری پیدائش کے وقت، جو درد سہا، اس درد میں سے شاید ایک آہ کا بدلہ تو نے چکایا ہوگا۔ تو جس نے زندگی پر پالا پوسا اس کا حق کیا ادا کر سکتا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ کہا فرماتے ہیں سنو، بندہ چاہے کتنا ہی کچھ کرے حقوق والدین ادا نہیں کر سکتا، مگر ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ بندہ اپنے والدین کے حق کو ادا کر سکتا ہے۔ ایک صورت فقہا نے دی ہے، کرو تو ہو جائے۔ اب کہو گے بہت اچھی بات ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کر سکتے ہو؟ سنو کنڈیشن کیا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں بیٹا حقوق والدین ادا نہیں کر سکتا مگر ایک صورت میں کہ والدین مر جائے اور بیٹا اسے زندہ کر دے۔ if you can do just do it، کر سکتے ہو تو کرو، تب والدین کا حق ادا ہو جائے گا۔ کہ والدین مر گئے اور بیٹی نے انہیں زندہ کر دیا تو والدین کا حق ادا ہو گیا۔ کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ادرک اندہ ابواہ الکبر فلن یدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور وہ جنت میں نہ جا سکا، برباد ہو جائے۔ سنو، باپ ماں کے تعلق سے باتیں ہوتی ہے، باپ کے بارے میں تو امام ابو داؤد نے حدیث پاک نقل فرمائی، نبی نے ارشاد فرمایا سخط الرب فی سخط الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد۔ رب نے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ چاہتا ہے رب کی رضا حاصل ہو، بندہ یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو سنو رضا الرب فی رضا الوالد، ارے باپ کو راضی کر رب راضی ہو جائے۔ باپ کو ناراض کر کر مسجدوں کے طواف کر، مسجدوں کے پھیرے لگا، ناک رگڑتا رہے، مرنے تک سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، حج عمرے ادا کرتا رہے، رات رات قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، باپ راضی نہیں، رب راضی نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی کا فرمان رضا الرب فی رضا الوالد، جس کا باپ جس سے راضی اس کا رب اس سے راضی۔
وہ سخت الرب فی سخت الوالد، اور جس کا باپ جس سے ناراض، چاہے دنیا اس سے راضی ہو، چاہے دنیا اس سے راضی ہو، جس کا باپ جس سے ناراض اس کا رب اس سے ناراض۔ تو اگر یہ چاہتا ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اپنے بوڑھے والدین کو راضی کر لے، بوڑھے باپ کو راضی کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہاں عزیزان ملت اسلامیہ، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ارے کتنے افسوس کی بات ہے، گھر میں بوڑھے والدین پر توجہ نہیں، اور سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، حج اور عمرے ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی عبادات ہو رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ باپ ناراض ہے، باپ کو پوچھتا تک نہیں ہے، دنیاوی چاہو مال میں ایسا ملوث ہو گیا ہے، ایسے دنیاوی کام میں ایسا انوالو ہو چکا ہے کہ رب کی رضا اور رب کی ناراضگی کا خیال تک نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ کو راضی کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ باپ کو ناراض کر کے چاہے کتنی ہی عبادات کرو۔ اور آخری حدیث پاک اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے 5 منٹ میں۔ آخری حدیث پاک، اس حدیث کو بھولنا نہیں۔ اور ایک بار بڑے نقطے کی باتیں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں۔ آج کا مسلمان بظاہر نماز، روزہ، قرآن، حج، تلاوت، ذکر، اس کا اہتمام تو کرتا ہے، حقوق العبادات کا کہاں تک حق ادا کرتا ہے؟ یاد رکھو، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العبادات۔ حقوق العباد، اللہ کے حق، بندوں کے حق، 100% کنسنٹریشن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، تلاوت، تسبیح، مصلی، یہ وہ۔ تو سنو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی حدیث سے پاک نقل کرتے ہیں، صحیح حدیث۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اتدرون مل مفلس، بڑی پیاری روایت ہے، ذرا سماعت کرنا۔ آپ کو نیند نہ آ رہی کیا؟ بس آخری 5 منٹ، شاید اگلی بار نہیں بلاؤ، یار بہت بولتا ہے یہ، لیکن بولتا ہوں حقائق کی بنیاد پر بولتا ہوں، دل سے بولتا ہوں، اور پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسروں کو بولنے سے پہلے خود پہلا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو ارشاد فرمایا میرے نبی نے، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابیوں جانتے ہو مفلس کون؟ مفلس کون؟ تو صحابہ نے عرض کی، مل لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، اے اللہ کے نبی، وہی تو مفلس ہوتا ہے، وہی تو غریب ہوتا ہے، وہی تو قلاش ہوتا ہے۔ مل مفلسو، نبی کا سوال، مفلس کون، غریب کون؟ فرمایا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، وہ مفلس ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا نا، فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، نبی نے مفلسی کی ڈیفینیشن بتا دی۔ مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، غریب وہ نہیں جس کا بینک بیلنس نہیں ہے، غریب وہ نہیں جس کی پراپرٹی نہیں ہے، غریب وہ نہیں جس کو پوزیشن نہیں ہے، غریب وہ نہیں جس کا بزنس نہیں ہے۔ سنو، جس نبی پر بھروسہ ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نے غریبی کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ غریب کون؟ ہم تم چاہے کسے کہیں گے بھائی اس کے پاس پیسہ نہیں، غریب ہے، اس ڈیفینیشن کی حالت جو ہوگی وہ ہوگی۔ نبی کا فرمان اپنی جگہ پر ہے۔ غریب کون؟ نبی کا سوال، اتدرون مل مفلس، جانتے ہو غریب کون؟ صحابہ نے عرض، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ غریب؟ فرمایا لا۔ ارشاد فرمایا ان المفلس من الامتی من یاتی یوم القیامتی، کہ مفلس وہ من یاتی یوم القیامتی،
کہ جو قیامت میں آئے گا، توجہ سے سننا، من یاتی یوم القیامتی، جو قیامت میں آئے گا، بصلاۃ وزکات وصیام، کہ جو قیامت میں آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزے کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کے ساتھ آئے گا۔ نمازیں ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، صدقات خیرات بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو آئے گا اپنی نیکیوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، حسنات کے ساتھ، سب کے ساتھ آئے گا، نیکیاں ہوگی۔ وقد شتم ھذا وقد قذف ھذا وقد ضرب ھذا وقد اکل مال ھذا وقد سفک دم ھذا، فرمایا میرے نبی نے مگر یہ حال ہوگا، نمازیں ہوگی، روزے ہوگے، نیکیاں ہوگی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ دیکھو حقوق اللہ پر پورا کنسنٹریشن تھا، نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، تلاوت بھی ہے، حج عمرے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حال کیا ہے؟ وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقد قذف ھذا، کسی کو بہتان لگایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اس میں کوئی ایک بھی عبادت ہے؟ کوئی ایک بھی عبادت ہے اس میں؟ نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے حق۔ اب سنو آگے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ نیکیاں تو اتنی کہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، سیدھا سرٹیفکیٹ جنت میں جانے کا، اتنی نیکیاں ہے، بہت زبردست نیکیوں کا انبار ہے، ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق بڑے کنسنٹریشن کے ساتھ، بڑے فوکس کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، رات بھر جاگ کر، دن میں رات میں، کوئی ایسا وقت نہیں جب عبادات نہ ہو، بندوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں۔ نبی نے آگے ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا، کیونکہ قیامت کا دن، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر بھلائی کرو اس کا بھی بدلہ ملے گا، ذرہ بھر برائی کرو اس کا بھی بدلہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ You cannot cheat your Lord، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ نبی نے ارشاد فرمایا اب جس پر اس کے حق تھے، کسی کو گالی دی، کسی کو تہمت لگائی، کسی کو مارا، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، اس پر ظلم کیا، نبی ارشاد فرماتے ہیں اب اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر، اپنا ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے کہ نہیں، ٹرانسفر، گوگل پے ہوتا ہے نا، ہمارے عزیز بشیر بھائی جوتے لیے ان سے، بشیر بھائی ابھی ہارڈ کیش نہیں ہے، سلیم بھائی یار گوگل پے کر دیجئے، تو ٹرانسفر ہو گیا نا، گوگل پے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں دیکھو گوگل پے آج ہے تو کل بھی ہے، حق تھے بندوں کے، ارے رب کے حق تو ادا کر دیے تھے، سب ادا کر دیے، نمازیں ہے، روزے ہے، تلاوت ہے، حج ہے، عمرے سب ہے، بندوں کے حقوق کا خیال نہیں، والدین کے حقوق کا خیال نہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں، بڑوں کی محبت نہیں، بڑوں کی تعظیم نہیں، چھوٹوں سے شفقت نہیں، ظلم ڈھائے، پڑوسیوں سے بدسلوکی، گاؤں والوں سے بدسلوکی، امت سے خیانت، نبی سے خیانت۔ نبی نے ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا؟ ٹرانسفر، اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں۔ اب ایک آیا اس کو دیا گیا، دوسرا آئے گا میرا بھی ہے چلو اس کے پاس، تیسرا آیا میرا بھی ہے چلو اس کا دیا گیا، چوتھا آیا نہ جانی لائن لگی تھی، ٹرانسفر ہوتا رہا، گوگل پے بولنا نہیں چاہیے، حدیث رسول ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ٹرانسفر۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب عالم یہ ہو گیا، یہ لائن سے تو کچھ کم ہو گئے لیکن ابھی بھی لمبی لائن، نیکیاں ختم ہو گئی، نمازیں ختم، روزوں کا ثواب ختم، حج اور عمرے کا ثواب ختم، تلاوت کا ثواب ختم،
صدقات زکات سب ختم، کلیئر، بینک بیلنس کرپٹ، پورا ختم ہو گیا. لیکن لائن میں سے کچھ تو نکل گئے، لیکن ابھی بھی لمبی لائن، ابھی بھی لمبی لائن ہے. ادھر سب معاملہ ختم، بیلنس پورا ختم ہو گیا. پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں اب کیا ہوگا؟ نبی نے ارشاد فرمایا اب اس کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی گناہ اس کے اکاؤنٹ میں. ایک نکل گیا، گناہ ڈالے گئے. دوسرا آیا، نیکیاں نہیں ہے، پھر حساب، اس کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں. یہ جنت میں چلا گیا. نیکیاں اس کی گناہ نکل گئے نا، سارے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. یہ جنت میں چلا گیا، دوسرا جنت میں چلا گیا، تیسرا جنت میں چلا گیا، پانچواں لائن ختم ہو گئی، سب جنت میں چلے گئے. اور اس کا حال کیا ہو گیا؟ منہ کے بل جہنم میں بھیج دیا گیا. یہ مفلس ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے کہ جو قیامت میں آیا تھا. انٹری بہت زبردست تھی. آج بھی انٹری ہوتی ہے نا، دیکھو مت، لیکن بولتے میرا آج مسلمان بھائی پھنسا ہوا ہے. شاہ رخ خان کی انٹری، سلمان خان کی انٹری، ارے بڑی پاورفل انٹری تھی. سنو، قیامت میں مفلس انٹری بڑی شاندار، بہت نیکیاں، اینڈ نیکیاں ختم، گناہ ٹرانسفر. لائن لمبی تھی، سب چلے گئے، جہنم میں جھونک دیا گیا. یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے کہ جس نے نیکیاں دنیا میں کمائی لیکن نیکیوں کی حفاظت نہ کر سکا. نمازیں ادا کی، نمازوں کی حفاظت نہ کر سکا. روزے رکھے، روزوں کی حفاظت نہ کر سکا. حج عمرے کیے، ان کی حفاظت نہ کر سکا. نیکیاں کی، نیکیوں کی حفاظت نہ کر سکا. تو قیامت میں کوئی اور آیا اور اس کی نیکیاں لے کے چلا گیا. تو یاد رکھو، جتنا اپنے سلف صالحین کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، وہ جہاں اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے تھے وہاں پہ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العبادات کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے حقوق پامال نہ ہو، کسی پر ظلم زبردستی نہ ہو، خاص کر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بستی والوں کے ساتھ، اور عموماً کل امت محمدیہ کے ساتھ ہماری ڈیلنگ اچھی ہو، ہمارا تعلق اچھا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.